نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت شیطان کے اس کلام کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، تو شیطان نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنی عقلی دلیل کی پیروی کی اور اس کو یہ سمجھا کہ میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں اس دلیل کے توڑ کے لیے کوئی جواب موجود نہیں ہے، لہٰذا میری بات کو ترجیح دی جائے گی اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی دلیل پیش کی کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں کہ جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب آگ اور مٹی کا موازنہ کیا جائے تو عقل کے دائرے کے مطابق آگ کو فضیلت حاصل ہے مٹی کے اوپر، کہ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور جب بھی مٹی کو پھینکا جائے تو وہ زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو مٹی اور آگ کا جب تقابل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آگ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن باعتبار عقل کے اللہ رب العزت کا حکم عقل کے دائرے سے بہت بلند برتر ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم جہاں آ جائے وہاں عقل کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے اندر کے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دینا، یہ اطاعت ہے اور یہی اسلام ہے، یہی اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ لیکن شیطان نے اس طرح نہ کیا اور وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، باوجود یہ کہ شیطان کے پاس بڑا علمی ذخیرہ موجود تھا، بڑے مقربین میں شامل تھا، لیکن اللہ رب العزت کے جب ایک حکم کی پیروی نہ کی اور اپنی عقل کے علم کی پیروی کی کہ میری عقل مجھے یہ بات بتا رہی ہے اور اس نے اس دلیل کو اللہ کے سامنے پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے باوجود یہ کہ دلیل صحیح دے رہا تھا لیکن اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا تھا، تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنے آپ کو تکبر ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑی شے بتانا، اپنے علم کو بڑا ظاہر کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے تو ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے، یہ اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی، اللہ کے لیے تواضع، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بلند مقام عطا فرما دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے عاجزی اختیار کی، جنہوں نے انکساری اختیار کی، اللہ نے آج تک ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ دنیا والے آج بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ عاجزی کی مثال میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
جب بھی کوئی مصافحہ فرماتا تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اس وقت تک واپس نہیں کھینچتے تھے کہ جب تک کہ سامنے والا خود نہ چھوڑ دیتا۔ نبی علیہ السلام اپنے چہرے کو سامنے والے سے اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے کہ جب تک کہ سامنے والے کی بات پوری نہ ہو جائے۔ یہ تھی میرے نبی کی عاجزی، حالانکہ دونوں جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، اس وجہ تخلیق کائنات، ساری صفات نبی علیہ السلام میں موجود، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا یہ معمول کہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے اور صحابہ سے پیش آتے کہ صحابہ جب مجمع میں بیٹھے ہوتے تو صحابہ دور سے آنے والا شخص پریشان ہو جاتا کہ ان کے اندر کون نبی ہے، کون ان کے اندر ان کا سردار ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ایسا مقام، ایسی جگہ بیٹھنے کے لیے ہونی چاہیے کہ سامنے سے آنے والے کو فوراً سے پتہ لگ جائے کہ یہ نبی محترم ہے۔ تو پھر صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی علیہ السلام کے لیے ایک بنائی گئی چولی، جس کے اوپر نبی علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ سے مخاطب ہوتے تو معلوم ہونے لگا کہ یہ نبی محترم ہے، ورنہ نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھا کرتے، صحابہ کے ساتھ چلا کرتے، غزوات میں ان کے ساتھ ہوا کرتے، اپنے آپ کو کوئی اعزاز شان نہیں دکھاتے تھے۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ جس کی ہند و پاک کے اندر ہم فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کی مثال دیکھیں کہ ان کی رات کی نیند تقریباً نہیں تھی، رات کو نہیں سوتے تھے، اللہ کے آگے قیام میں کھڑے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، رات کو نیند نہیں کیا کرتے تھے، اور دن کے وقت چند لمحے کے لیے قیلولہ کیا کرتے۔ اس میں بھی ایک شیطان نے یہ کوشش کی کہ ان کی نیند کے اندر خلل ڈالا جائے، اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر انکساری ہے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ تو پھر ان کے غصے کو ورغلانے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے اس نے ایک ترکیب رچائی کہ سوال کرنے کے لیے ان کے پاس گیا، اور سوال بھی ایسے وقت میں کیا کہ جب وہ پورا دن چلنے پھرنے کے بعد، اپنے کام کاج کرنے کے بعد قیلولے کے لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے حجرے میں جاتے ہیں، تو جیسے ہی جا کر ان کی آنکھ لگتی ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی کون ہے؟ کہا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باہر تشریف لاتے ہیں، کہتا ہے کہ سوال بھول گیا، پھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سوال یاد آ جائے پھر آ جانا، پھر چند لمحے بعد پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر جب باہر آتے ہیں کہتا ہے سوال بھول گیا، پھر تیسری دفعہ جب وہ باہر آتے ہیں تو کہتا ہے کہ سوال تو میرے پاس، اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ سوال تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو تنگ کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ جب ان کی چند لمحے کی نیند کے اندر 3 دفعہ میں ان کو اٹھا چکا ہوں، غصہ نہیں آ رہا، تو اب اس نے سوال بھی ایسا ہی شیطانی بنایا۔ کہا آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ انسانی غلاظت، انسانی فضلہ، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے یا کڑواہٹ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں کیا کہ اتنے سے سوال کے لیے، اتنی سی بات کے لیے، اور ایک عجیب سا سوال لے کر تم میرے پاس میری نیند خراب کرنے کے لیے آئے ہو۔ کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کے اوپر سخت الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا کہ بھائی معلوم یہ ہوتا ہے کہ تری کی حالت میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب تری نہیں ہوتی تو اس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے نیا سوال کیا غصہ دلانے کے لیے، اور کہا کہ کیا آپ نے چکر دیکھا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ چکر تو نہیں دیکھا، البتہ مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تری میٹھی چیز کے اوپر مکھیاں آتی ہیں، تو ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جب وہ تری حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں، خشکی کی حالت میں اس کے اوپر مکھیاں نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ ان کی اس سیرت کی وجہ سے جو تنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور ان کی سیرت سے متاثر ہو کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے عاجزی اور انکساری کے متاثر ہو کر
اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ان کی عاجزی اور انکساری۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ بالکل ناپید ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی ہم سے دور جاتے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھانے والے بھی ہمارے سے دور جاتے جا رہے ہیں، ہمارے ہم مسلک لوگ، ہم مکتب لوگ، ہم فکر لوگ وہ ہم سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ترشی، تواضع بالکل ختم ہو چکی ہے، کڑک پن آ چکا ہے، وہ ہم سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ 950 سال اپنی امت کو دعوت دی، اس کے بعد جب امت پر عذاب آیا، پہلے امت کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب مٹی کے برتن بناؤ، تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو وقت کا نبی ہوں، میں تو لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کیسی بات ہے، آپ مجھے کیسا حکم دے رہے ہیں کہ میں مٹی کے برتن بناؤں؟ انہوں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور مٹی کے برتن بنانے شروع کر دیے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے تواضع، یہ ہے عاجزی اور انکساری کہ جس کے اوپر اللہ نے بڑے فیصلے قرار دیے ہیں کہ جو یہ اختیار کر لے گا اللہ اس کو بلند قرار دے دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کہ کس انداز سے، کس ادب سے، کس احترام سے ہم لوگ لے رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو ان کے پاس آیا تھا اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی سیرت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے نام آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، ان کا نام ادب اور احترام سے لیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے، ان کے کردار کے اوپر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے لیے انہوں نے عاجزی اور انکساری کو پسند کیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اللہ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے کہیں میں اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، آپ کی زندگی کی سہولیات ہو جائیں، معاش کا مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، کہ جس دن کھاؤں تو اللہ کا شکر کروں اور جس دن میں بھوکا رہوں تو اس دن صبر اختیار کروں۔ یہ تھی عاجزی، یہ تھی انکساری کہ جو ہمیں قائم کر کر ہمارے اسلام نے دکھائی ہے کہ اس کے اوپر تم چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اگر اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ناکامی اور نامرادی کی طرف تم چلے جاؤ گے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تواضع یہی ہے کہ جو اللہ دے دے اس کے اوپر اللہ کا شکر کہ اللہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے عطا فرما دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہی عاجزی ہے، یہی انکساری ہے۔ آج بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا، یہ میں نے اپنی عقل سے حاصل کیا، جبکہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ جب اس بات پر آ جائیں گے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ جب تک چاہتے ہیں میرے پاس ہے، جب اللہ چاہیں گے تو واپس لے لیں گے، تو یہ دنیا، یہ ہمارا معاشرہ ایک راہ پر جمع ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ سیدھی راہ اختیار کر لے گا۔ لیکن جب تک یہ نفسا نفسی کا عالم، یہ افراتفری کا عالم، ایک دوسرے سے اونچا نیچا دیکھنے کا عالم، اپنے آپ کو اونچا نیچا دکھانے کا تصور، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص پہاڑ پر کھڑا ہو جائے اور نیچے والوں کو کہے کہ دیکھو کتنے کتنے چھوٹے لوگ ہیں، جبکہ نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چھوٹا ہی نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر ایک کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، حقیقت سب کی ایک ہی ہے کہ ایک اللہ نے بنایا ہے، جس کو اللہ نے چاہا ہے نوازا ہے، جس کو اللہ نے چاہا ہے دین سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے چاہا ہے دل کی روشنی کو منور کر دیا ہے۔ ہر ایک کو نوازنے کا اللہ کا طریقہ الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ دل کا اخلاق، کردار اور روشنی اور ہمارا وجود جو معاشرے میں چل پھر رہا ہے، اگر یہ اللہ کے طریقوں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل رہا ہے،
تو کامیابی ہے، ورنہ کتنا ہی مال، کتنی ہی دولت، کتنے ہی بنگلے، کتنا ہی کچھ اپنے پاس لے لیں، اگر تکبر ہوگا تو وہی شیطان والی حالت ہونی ہے کہ انا خیر من کا نعرہ لگایا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، باوجود یہ کہ اللہ نے اس کو سرداری دی تھی، ملائک کے اوپر حکمرانی دی تھی، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا۔ اللہ کے نزدیک منصب کی، مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ کون اللہ کے حکم کو کس قدر، کس نیت، کس حیثیت سے مانتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کی، ایسے رش کی، ایسے کثیر تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی پیروی نہ کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر افجس کی کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں ہمارے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تکلیف میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ کریم سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔